بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ قرآن اور قرآن سمجھیں، اس میں آج انشاءاللہ ہم 30واں پارہ سورہ نبا سے شروع کریں گے۔ پہلا سورہ ہے 30ویں پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، یہ لوگ آپس میں کس کے بارے میں سوال جواب کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے متعلق، بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں۔ یہ کفار لوگ آپس میں قیامت کو جھٹلاتے تھے اور اس کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں خود یہ مختلف رائے رکھتے ہیں، آپس میں مختلف عقیدے رکھتے ہیں۔ ان میں کوئی قیامت کے بارے میں واضح تصور نہیں ہے۔ یہ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، یوم آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، کلا زور دے کے نہیں، ہرگز نہیں، جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا، یہ جان لیں گے۔ ثم پھر کلا سیعلمون، پھر جلد ہی یہ ان کو جان لیں گے قیامت کے بارے میں، اور یہ جب ان کے سامنے حالات آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان علامات کے بارے میں اور اپنی قدرتوں کے بارے کا ذکر فرما رہا ہے، جس کا مشاہدہ ہم اپنی زندگیوں میں روزانہ ہی کرتے ہیں، اور روزانہ یہ ہمارے سامنے، ہمارے حواس خمسہ کے سامنے یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ فرماتا ہے علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو، سوالیہ انداز میں اللہ کہتا ہے کہ یہ قدرت والا رب ہے، کیا اس نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ ہم زمین کی ساخت پہ غور کریں تو اس کی ساخت ایسی ہے کہ انسان اس پہ چلتا پھرتا ہے، پوری مخلوقات اس پہ آباد ہے۔ نہ تو اتنی سخت ہے کہ یہ اس پہ کوئی ہم تعمیر نہ کر سکیں، اس کو اٹھا نہ سکیں، اس پہ کوئی چل پھر نہ سکیں، اور نہ ہی اتنی نرم ہے کہ یہ زمین دس جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح برابر اور زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ انسان کے استعمال میں طرح طرح کی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو اس کی میخیں بنایا ہے۔ زمین کو ٹھہرانے کے لیے اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو اس کی میخ بنا دیا، اس میں گاڑ دیا ہے، اور یہ ان کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے لوگوں تم کو ازواج بنایا، جوڑا جوڑا بنایا، ایک تو انسان کا اور جانوروں کا اور انسان زندگی والوں کا جوڑا ہے، اور ایک دوسرے معاملات میں ہم دیکھیں تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑا اور ایک الٹ بنایا ہے۔ جیسے موت کا الٹ ہے زندگی ہے، بیماری ہے اس کا اور صحت ہے، دن ہے اس کا رات ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بنایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے متوجہ کر رہا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے تمہارے سامنے پیدا کی ہیں اور تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری لیے نیند کو راحت کا اسباب بنایا ہے۔ نوم سبات، جیسے کہتے ہیں آیت الکرسی میں ہم کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نوم کا مطلب نیند ہے، اور نیند کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سونے کے لیے، ہم دیکھتے ہیں جب انسان تھکا ہوتا ہے، تھکاوٹ میں ہوتا ہے، کمزوری میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ نیند غالب کر دیتا ہے، اور جب نیند آتی ہے پھر دوبارہ فریش ہو کے اپنے معاملات میں الجھ جاتا ہے، اپنے معاملات شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ذکر فرما رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنا دیا، پردہ بنا دیا تمہارے لیے کہ تم رات کو اپنے سو سکو، آرام کر سکو، اور اپنی زندگی اس طرح سورج غائب ہو جاتا ہے، رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے، انسان اپنی ضروریات پورا کرنے کے بعد دن کے بعد رات میں آرام کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے نہار کو، دن کو تمہارے لیے معیشت بنایا، روزی کا ذریعہ بنایا، اپنے کام کاج کے لیے بنایا کہ تم کو اٹھتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، بھاگ توڑ کرتے ہو۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط چٹانیاں بنائیں، آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ایک آسمان سے دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور 7 مضبوط آسمان اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر آسمان کا ایک دوسرے سے فاصلہ 500 میل کی مسافت، 500 سال کی مسافت کا ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے سورج کو چمکدار بنایا، سراج سورج، وہاج چمکدار سورج بنایا۔
اس سے روشنی بھی حاصل ہوتی ہے، فصلیں بھی تیار ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں انسان کی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، من المعصرات بادلوں میں سے، ماء پانی، سجاجا مسلادار بارش ہم نے آسمانوں سے نازل کی، پانی نازل کیا، لنخرج به حبا ونباتا، کہ ہم اس سے اس بارش کی سبب، بارش کی اثر سے زمین میں دانہ اور سبزی اور یہ چیزیں اگاتے ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے، وہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ وجنات الفافا، اور باغات، جنت کا لفظی مطلب باغ ہے، اور ہم نے گنے گنے باغات بنائے ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، کیا اللہ اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ وہ ان سب کو ختم کر کے ان کے بدلے میں پھر آپ قیامت کو بھی برپا کر دے اور ختم کر دیے، جو یہ چیزیں نازل کر رہا ہے، جو چیزیں اتاری ہیں اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، اور ایک دن وہ یقیناً اس کو ختم کرے گا، قیامت آئے گی۔ انا یوم الفصل کان میقاتا، کہا بے شک انا یوم الفصل فیصلے کا دن، کان میقاتا ایک میقات ہے، ایک مقرر ہے، مقرر ہے، اور یقیناً اس فیصلے کا دن قیامت کا دن آئے گا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج، گروہ در گروہ نکل آؤ گے، میدان حشر کی طرف چل پڑو گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا اور اس میں دروازے بن جائیں گے، اس میں دروازے بنیں گے، اور فرشتے اپنے معاملات کے لیے اس میں آ جائیں گے، حاضر ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ جلائے جائیں گے تو اس وقت ریت بن جائیں گے، پہاڑ بھی اٹھتے پھریں گے، جو اس وقت پہاڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں اس وقت وہ سارے ریت بن کر اٹھ جائیں گے، اور ان کی ساری زمین برابر ہو جائے گی۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم طاق میں ہے، جہنم جہنم جو ہے وہ پل صراط کے اوپر ہر آدمی نے اس پہ گزرنا ہے، اور جہنم جو اس طاق میں ہے کہ جو بد کردار ہیں اور جن کے لیے جہنم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں، جیسے شکار جو ہے، شکاری شکار کو پکڑنے کے لیے اپنے طاق میں ہوتا ہے۔ للطاغین مآبا، اور یہ ٹھکانہ ہے سرکشوں کے لیے، جو دنیا میں سرکشی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، اور اس میں مدتوں پڑے رہیں گے، ایک عرصے تک ان کا عرصہ ختم نہیں ہوگا، اور ان کا عذاب کا عذاب ہوگا، اور وہ اسی میں رہیں گے۔ احقاب، ایک مدت کے بعد دوسری مدت شروع ہو جائے گی، تیسرا، لیکن ان کا یہ لامتناہی سلسلہ ہوگا جو عذاب ان کا چلتا چلا جائے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور وہ نہیں چکھیں گے، ذائقہ نہیں لیں گے اس میں، اس جگہ پہ، برد ٹھنڈک کا، ولا شرابا، اور نہ پینے کے لیے ان کے لیے ٹھنڈک ہوگی، نہ کو پینے کے لیے سامان ہوگا۔ الا، مگر کیا پئیں گے؟ الا حمیما وغساقا، وہ گرم اور کھولتا پانی ہو، حمیم گرم، اور غساقا اور پیپ، اور جہنمیوں کی بہتی پیپ ان کی خوراک ہوگی، ان کے لیے پینا ہوگا۔ جزاء وفاقا، اور یہ ان کا پورا بدلہ ہے، یہ ان کا بدلہ ہے اس عمل کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے، اللہ کے آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور شرک اور کفر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اور اس کا ایک سبب اور بتایا کہ وہ حساب کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی کا یقین ان کو نہیں تھا، وہ ملاقات کی یقین نہیں رکھتے تھے کہ قیامت کا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، ہمارے جو بھی ہم نے ان کو آیتیں سنائیں اور نشانیاں دکھائیں، ان کو جھوٹا سمجھ کر وہ جھٹلا رہے تھے اور اس کو ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز ہم نے درج کر رکھی ہے، احاطہ کر رہا ہے اپنی کتاب میں، ان کے نامہ اعمال کی کتاب میں، اور اپنے پاس ہر چیز کا ہمارے پاس ایک احاطہ ہے۔ فذوقوا، اور چکھو، ذائقہ لو، فذوق ذائقہ لینا، فلن نزیدکم، نہیں بڑھایا جائے گا تم کے لیے، مزید بڑھانا، زیادہ کرنا، الا عذابا، مگر ان پہ عذاب۔
ان کا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور ایک کے بعد دوسرا، اور ان کے لیے عذاب ان کا اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے گا، اور یہی انہیں کہا جائے گا کہ اب چکھو اپنے اعمال کا بدلہ، اور تم پہ عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ سورہ نبا کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اس سورہ میں 2 رکوع ہیں، اور اگلا رکوع انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔